وہی تمہارا دشمن ہوگا۔ آپ اس معاشرے میں دائیں بائیں دیکھیں، آپ نے جس کے ساتھ نیکی کی ہوگی وہی کل آپ کا دشمن ہوگا، وہی آپ کے ساتھ حسد کرے گا، وہی آپ کے ساتھ بخیلی کرے گا۔ اور بخیلی اور حسد کا علاج لقمان حکیم نے بڑے بڑے علاج کیے ہیں، بڑے بڑے علاج کیے ہیں، بڑا نام تھا، لیکن بخیلی اور حسد کا کوئی حل نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی کے ساتھ بخیلی کرتا ہے، حسد کرتا ہے، اس کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں بخیلی اور حسد پڑا ہوا ہے۔ بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے اس معاشرے میں، آج دوست کے ساتھ حسد کر رہا ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے، استاد شاگرد سے حسد کر رہا ہے، شاگرد استاد سے حسد کر رہا ہے، مقتدی امام سے، امام مقتدی سے حسد کر رہا ہے۔ یہ حسد ہی تھا، یہ حسد ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزید کو حسد ہی تھا کہ نواز رسول کو اتنا بڑا مقام کیوں مل گیا۔ یہ حسد ہی کی وجہ سے امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا، حسد ہی کی وجہ سے اونو محمد کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، 6 ماہ کے شیر خوار بچے کو شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ حسد کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، میرے بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایک چیز کو بلا دے، 2 کو یاد رکھنا۔ فرمایا ایک چیز کو بلا دے، 2 کو یاد رکھنا، کہ تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کو جلدی یاد نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ فرمایا اس چیز کو تم بلا دے اور 2 کو یاد رکھنا ہے۔ فرمایا ایک موت کو یاد رکھ، ایک رب ذوالجلال کو یاد رکھو۔ فرمایا کوئی سانس بھی، ہمارے پیر مرشد خواجہ صفی الدین محمد نقیب اللہ شاہ صاحب علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تمہاری کوئی سانس بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اس لیے یہاں جمعرات شریف کو بعد عشاء ذکر خفی بھی ہوتا ہے اور ذکر جلی بھی ہوتا ہے۔ تو ذکر خفی یعنی ہر سانس کے ذریعے، سانس تمہارے اندر جائے تب بھی لا الہ، جب باہر نکلے تو الا اللہ، یعنی تمہاری سانس بھی غفلت میں نہیں گزرنی چاہیے۔ زبان تو تمہاری چل رہی ہے، ہمارے یہاں تو زبان بھی نہیں چلتی نا، زبان بھی ہماری آج چلتے ہیں، ہمارے معاشرے میں چلتی ہے تو گالیوں پر چلتی ہے، غیبت چلتی ہے، چغلی پر، جھوٹ پر، دوسرے پر الزامات لگانے پر زبان چلتی ہے۔ چلو زبان اگر چلتی ہے ذکر خدا کے لیے، ذکر مصطفیٰ کے لیے، تو اس بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری زبان پر ذکر خدا ہے، میری زبان پر ذکر مصطفیٰ ہے، میری زبان پر ذکر صالحین ہے، لیکن پھر اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن ساتھ انسان کا دل بھی چلنا شروع کر دے، سانس بھی چلنی شروع کر دے۔ سانس تو چل رہی ہے، 24 گھنٹے چل رہی ہے، انسان کبھی سانس لیتا ہے، کبھی سانس باہر نکالتا ہے، کبھی سانس اندر نکالتا ہے، لیکن خواجہ نقیب اللہ شاہ صاحب علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے، اللہ کے ولی جو صوفیاء کرام ہیں ان کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، ہمیں سبق کے لیے فرمایا تمہارا زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی سانس غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ جب تو سانس اندر کھینچے تو یہ خیال کر کہ میں لا الہ پڑھ رہا ہوں، جب تمہاری سانس باہر نکلے تو یہ تصور کر کے میری سانس باہر نکلے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی سانس بھی تمہاری غفلت میں نہیں گزرنی چاہیے۔ تو اس لیے